ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا
زدني حلما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم अखियां दा उतारा है नाले दिल दा सहारा है जिंदा नूरी भी हया कर दे ओ उस्मान प्यारा है हम जुल्फ अली दाए दामाद नबी दाए हम जुल्फ अली दाए दामाद नबी दाए जिंदा अज भी मदीने विच मौजूद चुबारा है अखियां दा उतारा है नाले दिल दा सहारा है जिंदा नूरी भी हया कर दे ओ उस्मान प्यारा है अल्लाह दे रस्ते विच हर चीज लुटाइए अल्लाह दे रस्ते विच हर चीज लुटाइए मन दे मेरे आका दा उस्मान इशारा है मस्जिद नबवी भी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਨੂਰੀ ਵੀ ਹਯਾ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر تعریف، کبریائی، بڑائی، وڈیائی، فخر و تکبر دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، اور درود و سلام آقا دو جہان سب نبیاں دے سلطان پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، واجب الاحترام معززات و مکرمات، میری اسلامی اور روحانی ماں بہنوں، میں تہاڈے سامنے قرآن مقدس دا 26واں بارہ سورہ فتح دی 18 نمبر آیت تلاوت کی تھی۔ اور آج تقریباً 16 ذوالحجہ تے 18 ذوالحج نو خلیفۃ الثالث جماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے۔ اس مناسبت کے نال جو موضوع بنتا ہے اور جو موضوع انتظامیہ نے میرے ذمہ لگایا ہے وہ موضوع ہے فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موضوع تے بڑا لمبا، بڑا وسیع، طویل ہے، انہیں 3-4 جمعے بھی پڑھائے جا سکتے تھے۔ بہرحال میں بڑی مختصر دے اندر یہ بات بیان کراں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام انہاں دا عثمان ہے، کنیت انہاں دی ابو عبداللہ بھی ہے، ابو عمر بھی، والد دا نام عفان، والدہ دا نام اروا۔
بنو امیہ انہاں دا خاندان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت جنہ دا پوری امت دے وچوں تیسرا نمبر ہے. حضرت ابو بکر حضرت عمر تو بعد اس امت دے وچ اگر سب تو زیادہ اونچا مقام ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے. یہ شخصیت نے جنہوں تو اسلام لائے اور تا وفات ہر دور اندر ہر میدان اندر اگر سخاوت دا میدان ہے چندے دی ضرورت اسلام نو تے سیدنا عثمان غنی صف اول چ کھڑے نے. اگر ہجرت دی واری آئی سیدنا عثمان غنی صف اول چ کھڑے نے. اگر جہاد دی واری آئی پھر بھی صف اول چ کھڑے نے. بہرحال ایک کسے میدان چ پیچھے نہیں رہے. تن من تھن انہاں رب دے دین اسلام تو قربان کر دیتا. اور میں تھوڑا جا پہلے تعارف کروا دا. انہاں دی 12 سال خلافت رہی. 12 سال. سن 24 ہجری دے اندر انہاں دی خلافت دا آغاز ہویا ہے اور 25 ہجری دے اندر فتوحات دا آغاز ہو گیا. 25 ہجری اندر روم فتح کیتا. 26 ہجری دے اندر مسجد حرام وسیع کیتی. 27 ہجری دے اندر افریقہ اندلس جزیرہ قبرص اور روڈس فتح کیتا. اور 27 ہجری دے اندر 28 ہجری دے اندر حضرت نائلہ بنت فراسہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال شادی کیتی. الزورا مقام تے اپنا مکان بنایا. 29 ہجری دے اندر فارس فتح ہویا اور مسجد نبوی دی توسیع کیتی. اور 30 ہجری دے اندر طبرستان فتح ہویا. یہ سارے حوالے تفسیر طبری جلد نمبر 2 اور مستدرک حاکم دی اندر یہ باتاں موجود. ٹوٹل 12 سال خلافت کی تھی. پہلے 6 سال بڑے سکون دے گزرے. کوئی فتنہ نہیں, کوئی زیادہ آزمائش ٹینشن نہیں. لیکن دوسرے 6 سال جنہ دا اینڈ تے میں تذکرہ کرا جنہیں چ سازشاں شروع ہو گئی ہیں, فتنے شروع ہو گئے. عبداللہ بن سبا یہودی نے اے پروپوگنڈے کرنے مسلمانوں دے خلاف کیتے. کیوں کیتے, سبب کی, اور انہاں دی شہادت کیوں ہوئی, اے اینڈ تے میں تذکرہ کرا. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عثمان کو میں حیا کرنا، میں اندہ حیا کیوں نہ کراں، اندے کول تے آسمانہ دے نورانی فرشتے بھی حیا کر، جندے کو رب دا نبی حیا کرے، پھر عثمان و باہر شخصیت ہے جندے نکاح اندر یکے بادی کر نبی علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں آئیں، کوئی ایسا شخص نہیں گزریا جندے نکاح اندر کسے نبی دیاں یکے بادی کر دو بیٹیاں ہیں۔ یہ فضیلت مقام اگر حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور فضیلت حضرت لوط علیہ السلام تو بعد اگر سب تو پہلے کسی جوڑے نے اسلام دی خاطر ہجرت کی ہے جو عثمان غنی تے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہوں نے ڈبل ہجرت کی جدو نبی پاک دی بیٹی نال انہوں دی شادی ہوئی، مسلمان ہوئے پہلے تے مکے والے بڑا تنگ کیتا، اے نبی پاک کو اجازت لے کے حبشے دی طرف ہجرت کر کے، پھر جدو بعد پتہ چلیا کہ مسلمانوں نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے مکے تو مدینے ہجرت کرنے دا آرڈر دے دیتا ہے، پھر انہیں دوبارہ ہجرت مدینے وال کی، یہ دو ہجرتاں کیتیاں، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، ہجرت کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے، لیکن اگر مہاجر دی شان زیادہ نہ ہوئے میں انصاری کہلاندا، لیکن مہاجر دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ بہرحال کون عثمان اج کنیاں باتاں ہون گیاں، اج کنیاں گلاں ہون گیاں، اج کنیاں شاناں بیان ہون گیاں، او عثمان اللہ اکبر جن دی شان اندر رب دا قرآن آیا ہے، اے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قریبا۔ چھبیاں پا رہا ہے، عدالت گڑی ہو، محمدی مسجد اندر آن والے ہو، سیال گھوڑ دے باسی ہو، ذرا رب دے قرآن دے غور کرے آجے، اس آیت شان نزول کی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کے کسی کم واسے مکے بھیجیا، کسی نے افواہ پھیلا دیتی کہ مکے والیاں نے عثمان کو شہید کر دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے ہے نبی علیہ السلام نے حدیبیہ دے مقام تے 4000 صحابہ دا لشکر میرے نبی پاک نے اکٹھیاں فرما رہا، ایک درخت دے تھلے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ میں سنے مکے والے نے
عثمان نو شہید کر دیتا ہے۔ اے میرے صحابہ دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ میرا دل یہ کہندا ہے اگر مکے والیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا ہے تے اسی اس وقت تک واپس نہیں جاواں گے جب تک عثمان دا بدلہ نہیں لے لواں۔ اور عدالت کڑی ہو اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جدو اعلان کیتا ہے نا تے میرے نبی دے ہاتھ تے صحابہ نے بیعت کی تھی۔ صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ جو تہاڈا ارادہ ہے وہی ساڈا ارادہ ہے۔ کون عثمان جن دی خاطر میرے نبی لڑنے واسطے تیار، جن دا بدلہ لین واسطے 4000 صحابہ دا لشکر مٹ مرن واسطے تیار ہو گئے۔ کون عثمان؟ اللہ اللہ اور میرے امیرو میرے نبی دی ہاتھ تے صحابہ نے بیعت کیتی ہے کہ جدو میرے نبی نے ویکھیا نا اج عثمان تے ہوندا وہ بھی میرے ہاتھ تے بیعت کرن، اج میرا عثمان نہیں، میں اپنے نبی دی محبت کو قربان جاواں۔ میرے نبی دے ہاتھ تے صحابہ نے ہاتھ رکھے ہے، بیعت کیتی ہے تے میرے نبی اپنا دوسرا ہاتھ جیڑا اندے والی اشارہ کر کے فرماندے نے میرے صحابہ اے میرا اس ہاتھ جیڑا عثمان دا ہاتھ ہے۔ کل تے غور کرے آجے عثمان دا ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ ہے، اے نبی دی عثمان دے نال محبت ہے، اے پیار ہے۔ اللہ 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 اے پیار اتھے ہی ختم نہیں ہویا، اے تے صحابہ دا پیار ہے، اے تے پوری کائنات سردار دا پیار ہے۔ اللہ نے آسمانہ تو وہی نازل کر دیتی ید اللہ کی فوق ایدیہم۔ اے میرے سونیا جے تو عثمان نال اتنا پیار کرنا ہے تے میں رب بھی تیرے عثمان نال پیار کرنا، اینا ہتھاں دے اتے میں رب دا ہاتھ بھی۔ اور عدالت کری ہو ذرا غور کرو کون عثمان جنہاں دے واسے لڑنے واسے 4000 صحابہ تیار نے، پوری کائنات سردار تیار نے، تے رب رحمان تے رب غفار بھی تیار نے۔ انہاں دی شان دے کیا کہنے؟ اللہ 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 تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دی محبت ویکھی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے مکے والیاں نے ایک بندہ بھیجا حالات جائزہ لین واسطے کہ جاؤ ایک وانا محمد اپنے صحابہ نو لے کے کی کرنا ہے۔ تے عروہ ثقفی ہجے مسلمان نہیں سی ہوئے تے آ کے ویکھ دے نے نبی دے یار تے نبی دے صحابہ نبی پاک نال اتنا پیار کرتے پے نے کہ نبی وضو کر دے تے وضو دے قطرے بھی زمین تے ڈگن نہیں دے، اپنے نبی دیاں تھوک دیاں چھٹاں بھی زمین تے نہیں ڈگن دے دے۔ تیرے دے کے جا کے مکے والے انو دس دے کہ انہاں دی زبان اندر ترجمہ کسے اہل دل نے انج کیتا نا، کہے عروہ ثقفی قریشاں جا کے میں شان دے شاہی درباران دٹھا۔ اور مکے والے ہو جن دے بارے پروپوگنڈے بنا دے ہو، اور مکے والے ہو جن دے بارے بکواساں کر دے ہو، اور مکے والے ہو میں آج تک پیر نہیں ویکھیا دے
مرید نہیں ویکھے کہے اڑوا سکوی قریشان جا کے میں شاند شاہی درباران ڈٹا زمانے وچ ایسی مثالی نہیں ملدی جیویں میں محمد دی یاران ڈٹا او وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑ او وضو قطرے گردے او نس نس کے پکڑ محبت نال مل دے رخساران ڈٹا گرے ٹھک دی ایک چھٹ نہ زمین اتے میں ایسا کدی بھی نظارہ نہیں ڈٹا اور میرے عبیرہ عروہ سکوی میرے نبی دے نارے صحابہ دی محبت میں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا تے وہ بھی انہاں دا مرید بن گیا یہ میرے نبی دا پیار ہے یہ میرے نبی دی محبت ہے اور دسنا ہے چاہنا اے افواسی حضرت عثمان کو قتل نہیں سی کیتا گیا لیکن اگر ایک قتل کر دیں دے تے میرے نبی نے اور میرے نبی دے صحابہ نے اے وعدہ کر دیتا سی جب تک عثمان دا بدلہ نہیں لواں گے مدینے واپس نہیں جا کون عثمان نے جن دے بدلے لین واسطے پوری کائنات سردار محمد رسول اللہ تیار ہو جان کون عثمان جن دے واسطے جند جان قربان کرنے واسطے سارے صحابہ قربان ہو جان کون عثمان جن دے ہاتھ نو میرا نبی اپنا ہاتھ کا کے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کا کے اتے رکھ کون عثمان او جن دی محبت دے اندر میرا رب آسمانہ تو کہے فوقا ید اللہ کی فوقا ایدیہم اے میرے سونے اے تو نے ہاتھاں دے اتے میرا بھی ہاتھ ہے تے پھر کیوں نہ قرآن بولے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا کون عثمان کہ جن دے واسطے بدلہ لین واسطے صحابہ تیار ہوئے تے رب نے اپنی رضا دا جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے رب نے 10 لکشہ کھچیا ہے قرآن پڑھا کے سونے محمد دے نازل فرما دیتا ہے فرمایا میرے سونے تیرے جننے یار نے نا درخت کے تھلے تیرے ہاتھے بیعت کرن دے سن میں انہاں دے دلاں نوں بھی ویکھ لیا ہے میں انہاں دے دلاں دی سکونت محبت پیار سب کچھ جان لیا ہے میں انہاں ساریاں تے راضی ہو گیا میں سب تے راضی ہو گیا واہ عثمان تیرا بدلہ لین والے آتے رب راضی ہو جائے عثمان تیرے بارے پھونکن والے اندہ کی حشر ہوئے گا عثمان تیرے بارے بکواس کرنے والے اندہ حشر کی ہوئے گا اللہ 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 کون عثمان ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دی شہادت دی پیشین کوئی اپنی زندگی اندر ہی دے دی جا میرے ابیرہ بخاری اٹھا جا صحیح مسلم دا مطالعہ کر بخاری دی 3697
تے صحیح مسلم دی 50 نمبر حدیث نو سامنے رکھ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ دے نے ایک اوہل پہاڑ والی روایت ایک ہیرا پہاڑ والی روایت میں اختصار دے نال بیان کرنا پیا پہاڑ حرکت اندر آیا ہے تے میرے نبی نے اس طرح اٹی ماری اس بوتی آؤ دوسرے الفاظ اس بوتی آ ہیرا اے ہیرا اے حرکت اندر نہ سکون چاہتا ٹھہر جا تینوں نہیں پتا تیرے اتنے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا دو شہید کھڑے کون کون کھڑے سر حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک ہے حضرت عمر تے حضرت عثمان شہید ہے اور انہاں دی شہادت دی پیشن گوئی پوری کائنات سردار محمد رسول اللہ اپنی زندگی فرما گئے ایمان نہ دسو میرے نبی دی زبان جو نکلے الفاظ غلط ہو سکتے زمین پھٹ سکتی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا لیکن میرے نبی دی بات غلط ہو سکتی کیونکہ میرے نبی دی بات تے رب دی بات وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرماندے نے سنیا او کائنات دے لوگوں میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں جب تک آسماناں تو وہی نہ آ جائے میرے نبی دی بات رب دی بات ایک بات ساتھ ایک نہیں ایک تے میرے نبی نے شہادت کی پیشن گوئی اپنی اللہ خود پر زندگی اندر دے دیتی ایک اور روایت سنن دارمی دی ترمذی اندر موجود ہے میرے پاک ابن حبان اندر بھی موجود ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تینوں فتنیاں دے دور اندر شہید کیتا جائے گا میرے نبی فرما گئے اور ایک بات ہے فرمائی اے عثمان اللہ تینوں خلافت دے گا لوگ تیرے کو خلافت دی قمیض کھچن گے اتارن گے پر تو انہوں نے خود نہیں دینی حتیٰ کہ تم میرے نال ملاقات کر لیں گا کی مطلب کہ فوت ہو جائیں گا شہید ہو جائیں گا اللہ 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 اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اور کون عثمان حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک دفعہ میں اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھی ہاں تے میرے بابا ابو بکر آئے اما جی عائشہ نبی پاک دی کنگھی کر رہی ہیں نبی علیہ السلام اپنی مرضی دے نال بیٹھے نے حضرت ابو بکر آئے دروازہ کھٹکایا اجازت لئی یا رسول اللہ اندر آنا چاہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے فرمایا آجا ابو بکر آئے اپنا کم کیتا اپنی بات سنی نبی پاک کی گل جو سنانی سکھائی چلے گئے عمر آئے اجازت منگی اندر آن دی اجازت دیتی نبی پاک نے جو کم سی جو بات کرنی سی کری چلے گئے نبی پاک اس سے حالت اندر بیٹھے رہے تیسری دفعہ عثمان نے دروازہ کھڑکایا ہے ایک روایت اما جی عائشہ بیان کر دی ہے دوسری روایت جڑی اما جی عائشہ بھی بیان کر دی ہے تے حضرت عثمان خود بھی بیان کر دے نے کہ میں باہر کھڑا ہے سارا منظر ویکھ رہا اللہ 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 حضرت عائشہ فرماندیاں نے
جدو عثمان نے آکھیا یا رسول اللہ میں اندر آندی اجازت مانگنا، میرے نبی پاک فرماندے نے ٹھہر جاؤ عثمان۔ ایک روایت کے مطابق میرے نبی پاک دی پنڈلی ننگی سی، نبی پاک اٹھ کے بیٹھ کے تے پنڈلی تے کپڑا پا لیا۔ ایک روایت کے مطابق ماں عائشہ دی دا دوپٹہ، امی جان عائشہ دا دوپٹہ نبی پاک نے اپنے اوتے لے آیا ہے۔ تو عثمان نو آکھیا ٹھہر جا، وہ کپڑے نو چادر نو سیدھا کیتا ہے تے اٹھ کے بیٹھ گئے نے تے فرمایا عثمان آ جا۔ عثمان آئے نے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے نے تے مل کے چلے گیا نا۔ اللہ 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 تے میرے ویرو اے صحیح مسلم دی روایت ہے تے حدیث نمبر 2001 جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ منو سمجھ نہیں آئی، پہلے میرے بابا ابو بکر آئے تسی اپنی حالت چینج نہ کیتی، جس حالت اندر بیٹھے سی بیٹھے رہے، پھر عمر فاروق آئے اس حالت اندر بیٹھے رہے، پھر عثمان آیا تسی اندر آن دی اجازت نہ دیتی، پہلے اپنے آپ نو حالت نو چینج کیتا، ٹھیک کیتا، اندی وجہ کی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے عائشہ میری پنڈلی ننگی سی تے عثمان آیا تے مینوں یاد آ گیا ہے عثمان کو تے رب دے نوری فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عائشہ رب دے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے نے تے میں آکھیا میں محمد عثمان کو حیا کیوں نہ کرو۔ اور میرے ویرو کون عثمان جندے کو نوری بھی حیا کرن تے پوری کائنات سردار محمد رسول اللہ بھی حیا کرن۔ اج کیوں نہ عثمان دے تذکرے کرا، اج کیوں نہ اس عثمان دے گیت گائیے اللہ 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 جنہ دا تذکرہ رب دے قرآن نے کیتا تے سونے محمد دے فرمان نے کیتا۔ کون عثمان جا سننی بڑے ماچا نکال لے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وچوں سب تو زیادہ رحم دل ابو بکر، دین دے معاملے تے سختی نال عمل کروان والے عمر فاروق، اور میری امت جو سب تو زیادہ حیادار عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ 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 کون عثمان؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب اندر دیکھا بہت بڑا ترازو لگا ہے، سب تو زیادہ وزن میرا ہویا، نبی پاک فرما رہے اس تو بعد ابو بکر دا ہویا، اس تو بعد عمر دا ہویا، اس تو بعد عثمان دا ہویا۔ سیابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی تمہید کی ہے؟ فرمایا سب تو زیادہ شان میرا ہے اور میری امت جو سب تو زیادہ شان ابو بکر دا ہے، پھر عمر دا ہے، پھر عثمان دا ہے۔ کون عثمان؟ جنہ دی بیعت کرنے والے علی المرتضی، حسنین کریمین، صحابہ کرام۔ کون عثمان؟ جنگ دا میدان ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم چندے دا اعلان کر دینے، دوسرے صحابہ نے بھی جتنی رب نے توفیق دیتی حصہ پایا ہے۔ عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ بھی ماں ساز عثمان میری تو میری نبی فرماندے نے جزاک اللہ، لیکن عثمان اجے ہور بھی لوڑا نے، یا رسول اللہ 100 اونٹ ہور، فرمایا عثمان اجے ہور بھی لوڑا نے۔ میرے نبی اعلان کر دے گے عثمان 100 اونٹ کر دے گے، حتیٰ کہ میرے نبی نے اعلان کر دے گے عثمان غنی نے 900 اونٹ بیما سازو سامان اللہ دے دین واسطے سونے محمد رسول اللہ دی خدمت سے پیش کرتے ہیں۔ میرے نبی ہور منگ دے تے عثمان نے ہور دے جانا سی۔ میرے نبی فرماندے نے عثمان مال بڑا ہو گیا لیکن نقدی بھی ضرورت ہے۔ واہ عثمان میں تیری محبتوں کو قربان جاؤں، واہ عثمان تینوں ایویں نہیں سخی کیا جاندہ، تینوں ایویں نہیں غنی کیا جاندہ، واہ عثمان تیری قربانیاں تو قربان جاؤ۔ اللہ 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 یا رسول اللہ نقدی ضرورت ہے، فرمایا ہاں عثمان۔ میرے عثمان نے 1000 دینار دی تھیلی سونے محمد رسول اللہ دے پیراں چ رکھ دیتی، میرے نبی پاک نو پیش کر دیتی ہے۔ آؤ عدالت گڑیو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہتھیلی نو کدی ادھر کدی ادھر اس طرح گھماندے نے تے خوش ہو رہے ہیں، نالے کہہ رہے ہیں عثمان تو آج تو بعد کوئی بھی یہ من نہ کرے تے میں محمد رب کو تینوں جنت لے کے کون عثمان جدو میرے عثمان مدینے ہجرت کر کے گئے، میرے روما ایک کوئی کنواں میٹھے پانی دا ہے اور کوئی پانی نہیں پینو، جو اس کنویں دے بھی قبضہ یہودیاں دا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں کون ہے جیڑا ادھا کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دے گا کہ میں محمد کو جنتی ضمانت دینا؟ تے حضرت عثمان کھڑے ہو، یا رسول اللہ یہودی نو پوچھو قیمت کنی ہے، جن نے منگدا ہے پیسے دے دو کہ میں مسلمان واسطے وقف کر دیتا۔ ایک دن یہودی پانی بھر دے، ایک دن مسلمان بھر دے، تے حضرت عثمان نے اعلان کر دیتا جنہ مرضی پانی بھرو کوئی پیسے نہیں۔ یہ جیسے مسلمانوں کی باری ہوندی سی، لوگ پانی نہ کٹھا کر لیندے کہ تجھے دن کوئی بھی نہ آندا۔ یہودی آپ ہی آن کے کہندا ہے رب دے نبی جی دوسرا بھی خرید لو، میری تے دکانداری بند ہو گئی ہے۔ میرے نبی فرماندے نہیں کون ہے جڑا دوسرا حصہ خرید کے سارا ہی وقف کر دے گا مسلمانوں واسطے، میں محمد انہوں بھی جنتی بشارت دینا۔ میرے عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بقایا حصہ بھی میں ہی خریدا تے سارا کو
مسلمانوں واسطے وقف ہو گیا تے میرے پاک محمد نے جنتیاں بشارتاں دتیاں اور کون عثمان مسجد نبی دی جگہ تنگ پہ گئی چھوٹی جی مسجد نبی تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تواڈے وچوں کیڑا جڑا نال دا مکان خرید کے مسجد نبی دے اندر شامل کر دے گا میں محمد ضمانت دینا جنت دا محل لے کے رہاں اور عدالت کریو اے جدو رب دی عدالت لگنی ہے اے جدو مل پینے نہیں ہوتے ادو بندیاں نے کہنا کاش میں اپنا مال سارا رب دی راہ چلا دینا آج اسی اللہ دے گھراں واسطے کنجوس بن جانے مکروس بن جانے دکھی بن جانے پریشان ہو جانے اپنی یشیاں تے اپنی شادیاں تے خوشیاں تے برادری چ نک رکھنے واسطے قرضے پھڑ پھڑ کے لانے لیکن اللہ دے گھراں واسطے رب دے مہماناں تے خرچ نہیں کر دے اے ویکھو نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اعلان فرمایا ہے تو عثمان کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ پوچھو کتنے پیسے لینا جتنے پیسے مانگدا میں عثمان دینے تیار ہوں یا رسول اللہ میں رب دے گھر واسطے وقف کر دیتا ہے میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نہ رو پے عثمان تو تے کوئی بھی عمل نہ کردا تے میں رب کو تینوں جنت لا کے دینی سی لیکن عثمان نے کنی واری میرے محمد رسول اللہ دی زبانی جنتیاں بشارتاں سنی اور جنہوں قرآن نے جنتی آکے ہے جنہوں رب رحمان نے جنتی آکے ہے جنہوں نبی سلطان نے جنتی آکے ہے ان دے بارے کالے منہ والا کالے لباس والا کالی زبان والا کالے دل والا بکواس کرے کالا نام دین دے جہنم دی آکلی بسری تے اور کی میں عثمان دی کیڑی سخاوت دا تذکرہ کراں میں عثمان دے جڑے اسلام دے اتے احسانات نے کیڑے احسان دا تذکرہ ٹائم اجازت نہیں دیندا جدو یہودیاں نے ویکھیا نا عبداللہ بن سبا یہودی جڑا انہاں دا نانا لگدا سردار یہودی انہاں دے نانکے نے انہاں ویکھیا مسلماناں دی طاقت بڑی بڑھ گئی فتوحات بڑی ہو گئی لڑ کے دیسی مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا مسلمان دا نام رکھوا کے اتو کلمہ پڑھ کے انہاں کے اندر شامل ہو جائیے انہاں نو ایک دوجے دے خلاف کریے اور انہاں نو آپس اندر پاڑ دئیے فتنہ دا دور آ گیا جو نبی پاک نے فرمایا پہلے 6 سال سکون دے گزرے پھر 6 سال بڑے فتنہ دے حتیٰ کہ انہاں دی جو جماعت واوا بن گئی 35 ہجری دی اندر حج دا دور آیا حضرت عثمان انہاں دے حالات تو انہیں پریشان انہیں بیمار ہو حج تے بھی نہ جا سکتا یہ بڑا لمبا واقعہ ہے میں شہادت دے موضوع دے 2 جمعے پڑھائے پوری تفصیل بیان کی تھی لیکن اتنے اشارہ کر بہرحال او وقت آ گیا میرے عثمان
مسجد نبی دے ممبر تے جمعہ پڑھان واسطے کھڑے ہوئے باغیاں وچ ایک کھڑا ہویا ہے میرے نبی دا آسا جو میرے نبی پکڑیا کرتے سن جو حضرت ابو بکر پکڑیا کرتے سن جو حضرت عمر پکڑیا کرتے سن وہی حضرت عثمان پکڑیا کرتے ایک باغی اٹھیا آسا پکڑیا دو ٹوٹے کر کے زمین تے سڑ دیتا ہے باغی کھڑے ہو گئے عثمان اسی تیرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا او خطیبو یہ تھے کھڑے ہو تے رب دے 3 وجہ تو کھڑے ہو اے عزتاں دتیاں تے رب دے قرآن نے اج ڈیمانڈاں کر دے ہو اینے پیسے ملن گے تے تقریر کران گے جمعہ پڑھاواں گے میرا استقبال نہیں آیا میرے واسطے تھا اشتہار نہیں لگائے میری شان شان استقبال نہیں کیتا اور آج دنیا تے آج دے دور اندر خطیباں تے پھل سٹے میں کہنے استقبال ہو رہے آوے لیکن اتر عثمان یہ مسجد نبی دے خطیب تے پتھر برسائے اے مدینے دا مظلوم ہے منبر تو کھچ کے تھلے لا لیا گیا صحابہ کرام نو غصہ چڑھے کہندے نے یا امیر المومنین سنو اجازت دو اسی نہ باغیاں دا مقابلہ کریے لیکن وہ عثمان میں تیری شرافت تو قربان میرے عثمان نے اجازت نہیں دی فرمایا میرے ویرو میرے دوستو میرے بھائیو نبی پاک دے صحابیو عثمان دی وجہ تو خون خرابہ نہ ہوئے عثمان دی جان جان دیئے چلی جائے لیکن عثمان دی وجہ تو کسی مسلمان دا خون نہ بہایا جائے عثمان دی وجہ تو فتنے نہ پیدا ہوں ایتھے کئی مولوی پارٹیاں بازیاں بڑھا لیں لڑائیاں پا جاندے اور میرے ویرو سیرت عثمان تو سبق حاصل کرو میرے عثمان کے میں قطعی اجازت نہیں حتیٰ کہ وہ وقت آیا مسجد نبی دے اندر نماز پڑھن دی پابندی جمعہ پڑھن دی پابندی حضرت عثمان انہوں نے کارن تک نظر بند کر دیتا گیا ہے اے مدینے دا مظلوم ہے مسجد نبی دے داخلے بند او تیرے رومہ دا پانی بند یہ ساریاں پابندیاں لگیاں میرے عثمان ایک دن رو پہ کھڑکی دے وچوں لوگاں نوں مخاطب کر کے کہندے نے او لوگو کیا تو یاد ہے جدو نبی پاک نے فرمایا سی جڑا تیرے رومہ لا کے مسلمانہ واسے وقف کرے گا میں محمد جنتی بشارت ہوں گا کہندے ہاں عثمان سے تو یاد ہے کہ فرمایا پھر اس سے عثمان سے پانی کیوں بند کر دیتا اور لوگوں تمہیں یاد ہے کہ نہیں میرے نبی نے فرمایا سی مسجد نبی دے نال دا مکان لا کے جڑا مسجد نبی واسطے وقف کر دے گا میں محمد جنت دا محل لے کے دوا گا ہاں عثمان سانو اے بھی یاد ہے وہ بھی تو ہی کیتا ہے وہ بھی بشارتا تیرے واسطے نبی پاک نے کی دیا فرمایا باغیو پھر اسے مسجد میرے واسطے نمازیاں پابندیاں لگا دی عثمان تیریاں گلاں ساریاں ٹھیک نے لیکن اسی تینوں پانی نہیں پین دینا
اسی تین مسجد نبی چ نہیں آن دینا اللہ 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 اور میرے ویرو ایک دن نہیں 10 دن نہیں 20 دن نہیں 40 دن پانی باندھی دکھا ملو ایسا مظلوم کوئی ہے حضرت حسین بھی مظلوم نے 3 دن پانی بند ٹی وی تے تذکرے اخبارات تے تذکرے ہر جگہ تے تذکرے لیکن مدینے دا مظلوم 40 دن پانی بند اتھے کیوں نہیں ہمدا تذکرہ اتھے توڑے دماغ نو کی ہو جاندہ توڑے دل نو کی ہو جاندہ ایتھے تذکرہ جنت مہمان دا کیوں نہیں کردے سنوران دا کیوں نہیں کردے جندہ حیاء نبی پاک نے کیتا آخر وقت آیا کل ختم کرن ٹائم پورا ہو گیا ایک باغی آیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حسن و حسین نو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹیاں نو جا کے بھیجیا جاؤ خالو دے گھر دا پیرا دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں کے کلوتے ایک باغی پچھوں چڑھے ہے سند لائیے اندر داخل ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندہ کلا دبایا دبائی جا رہے ہیں اور فار کیتا ہے کہ حضرت عثمان دا ہاتھ کٹ دیتا حضرت عثمان فرماندے نے ظالمہ اے او ہاتھ جنہیں قرآن دیاں آخری سورتاں سورہ حجرات تو لگ کے سورہ ناس تک انہوں لکھی ہے تے ان ہاتھ نے لکھی ہے میرے عثمان کاتب وحی بھی رہے ناشر قرآن بھی جامع القرآن بھی اللہ 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 میرے عثمان قرآن دیئے تلاوتہ کرتے پہنے جمعہ دینے 18 ذوالحج تے صبح خواب دیکھے آئے نبی پاک نو ملے نے کئی دنوں تو روزے ہی رکھ رہے آ رہے ابو بکر ملے عمر ملے نبی پاک ملے خواب فرمایا عثمان اج روزہ ساڑھے قرآن کے کھولی عثمان اج روزہ ساڑھے کو کھولنے حضرت عثمان سمجھ گئے میری شہادت دا قریب وقت آگے قرآن پڑھنے پہلے ایک اور باغی آیا ہے آن کے حملہ کیتا ہے حضرت نانے کے ہاتھ کیتا تے ہاتھ کٹ گیا تے پھر حضرت عثمان سے وار کیتا ہے نا تے حضرت عثمان دے خون دا پہلا قطرہ قرآن دی اس آیت سے کتنے قرآن دا پہلا پارا ہے آخری رکوع ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور میرے امیروں میرے عثمان شہید ہو جاندے کون عثمان قیامت والے دن بڑے بڑے شہداء آن گے کسی بھی شہادت کی گواہی کربلا دا میدان دے گا کسی بھی شہادت کی گواہی بدر دے گا کسی بھی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا دیگر میدان دیں گے لیکن جدو میرے عثمان دی واری آئے گی عثمان دی شہادت کی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا عثمان تیری قربانی تو بھی قربان جاوا تیری اسلام نال محبت تو قربان جاوا تن من تن قربان حضرت عثمان نے کر دیتا موضوع تے ہجے بڑا پیاسی
بڑے واقعات اور بڑے ایسے معاملات انہاں دیاں باتاں کرن نوں دل کردا سی ایمان ہور تازہ ہوندا پھر کدی موقع ملیا انشاءاللہ گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بیماراں واسطے دعا کرنی کافی دوست بیمار ہیں ماواں بہناں بزرگ بچے دعا دی درخواستاں کافی آئی ہیں مقروضاں واسطے بے اولاداں واسطے اور بے روزگاراں واسطے ملک دے حالات واسطے اور بارش واسطے بھی اور تھوڑی محبت ہمیشہ میرے دل چ رہتی 25 سال تو تھوڑے نال تعلق ہے میں چھوٹا جہا بچہ ہوں سا داڑھی بھی نہیں سی آئی سیالکوٹ دے اندر سب تو پہلا میں امام عدالت گڑھے کلمہ دے کوچ مکی مسجد اتھے امام اور اتھے خطیب اور اتھے ہی اللہ تعالیٰ نے منہ عزت دیتی مقام دیتا اللہ تعالیٰ تھوڑی محبت قبول فرمائے بھائی امجد صاحب بھائی قدوس صاحب بھائی عرفان صاحب عمران صاحب بھائی سلیم صاحب